سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع خوش آمدید، مرحبا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 4 کے مدنی منع۔ اس اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنتوں بھرے بیانات، درود پاک کے معمولات، مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات، ذکر، دعا اور صلاۃ السلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اجتماع میں اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ زمین پر انگلی سے کھیلنے، دریوں کے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے اور باتیں کرنے سے بھی بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب توفیق عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک ہوگی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ عرش اولیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے گھر مکہ سے بالا بالا ہے گھر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولیٰ سے اعلیٰ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے جا کر ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے جا کر خائق نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ خائق نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولیٰ سے اعلیٰ جس وقت روگ تن سے عطار کی جدا ہو جس وقت روگ تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے عبادت و نیک اعمال میں ریاکاری جیسے گناہ کو شامل نہ ہونے دے، بلکہ جو بھی نیک اعمال کرے خاص اللہ عز و جل کی رضا یعنی اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کریں کہ اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اخلاص والی نیکی ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ قرآن پاک میں مخلص مومن کی مثال ان الفاظ کے ساتھ دی گئی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ان کی کہاوت جو اپنے مال کو اللہ عز و جل کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی جو ریتلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑھا تو دگنے میوے لایا، پھر اگر زور کا مینا اس نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، یہ مومن مخلص کے اعمال کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بلند خطے کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا خواہ کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور وہ تمہاری نیت اور اخلاص کو بھی جانتا ہے۔
نمبر 1، جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے تمام اعمال میں مخلص تھا اور نماز روزے کا پابند تھا تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل وہی عمل پسند فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی رضا چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اے لوگو، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل وہی اعمال مقبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یہ مت کہا کرو کہ میں نے یہ کام اللہ عز و جل اور رشتہ داروں کی وجہ سے کیا ہے۔ نمبر 4، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا اعمال بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ نمبر 5، جب آخری زمانہ آئے گا تو میری امت 3 گروہ میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ خالص اللہ عز و جل کی عبادت کرے گا، اور دوسرا گروہ دکھاوے کے لیے اللہ عز و جل کی عبادت کرے گا، اور تیسرا گروہ اس لیے عبادت کرے گا کہ وہ لوگوں کو مال ہڑپ کر جائے۔ جب اللہ عز و جل بروز قیامت ان کو اٹھائے گا تو لوگوں کا مال کھا جانے والے سے پوچھے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تو کیا چاہتا تھا؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں تو لوگوں کا مال کھانا چاہتا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو نے جو کچھ جمع کیا اس نے تجھے کچھ فائدہ نہ دیا، اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اللہ عز و جل دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے سے فرمائے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت و جلال کی قسم، لوگوں کو دکھانا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اس کی کوئی نیکی میری بارگاہ میں مقبول نہیں، اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر خاص اپنی عبادت کرنے والے سے فرمائے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا مقصود تھا؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت اور جلال کی قسم، میرے ارادے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں تیری رضا چاہتا تھا۔ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہو جائے گا۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمالا نہایت لکمال وعدد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائے۔ قرآن پاک 16 لائن والا مدنی قاعدہ کتاب اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 ترجمہ قرآن کنز الایمان صراط الجنان تفسیر القرآن مختلف سائز VCDs اور مختلف مدنی میموری کارڈز مختلف ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ ہے جس کا نام ہے صبح بہارا۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکتے ہیں عیدوں کی عید، جشن ولادت منانے کا ثواب، گناہ کا علاج مل گیا، نور کی بارش۔ اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجئے اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے کو عشاء کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت پاک سے ہو جاتا ہے اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اس مدنی مذاکرے میں آپ خود بھی شرکت کیجئے اور دوسروں کو بھی شرکت کروائیے۔ صلو علی الحبیب۔
لا محمد صلی اللہ تعالی صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله. لا إله إلا الله
لا گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو، جب بڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ گو، جب بڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ گو، یا ہوا کا ساتھ گو، یا الہی گئے جگہ تیری عطا کا ساتھ گو، جب بڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ گو، یا ساتھ گو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ گو، یا الہی گئے جگہ تیرے عطا کا ساتھ گو، جب بڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا اے ہمارے پروردگار ایک بار پھر ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہو گئے دست دعا دراز کرتے ہوئے تجھ سے سوال کرتے مولا ہمیں بخش دے یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ ندا کے وقت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ نصیب فرما نظر کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب یا اللہ تنگ دستیاں بے روزگاریاں گھر کی ناچاکیاں دور ہو جائیں یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسی مجبور کی آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز گرا تیرا کو سلام شمع بز ان کی شوق
رات دن ہو